الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا تذکرہ ہو رہا ہے. آج جس نام کو ہم ذکر کریں گے وہ ہے الحکیم. اللہ تعالیٰ کا یہ نہایت خوبصورت نام ہے الحکیم، اور یہ نام قرآن مجید میں 100 کے قریب مرتبہ ذکر ہوا ہے، اور اس نام کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو صفت پائی جاتی ہے وہ ہے صفت حکمت. الحکیم کا معنی ہوتا ہے خوب حکمت والا، ایسی ذات جو خوب حکمت والی ہو، حکمتوں سے بھری ہوئی ہو، حکمتوں سے بھرپور ہو. تو اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ الحکیم ہے، خوب حکمت والا ہے. حکمت کا معنی کیا ہے؟ حکمت کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو اس کی صحیح جگہ پر رکھنا، یہ حکمت ہے. حکمت کی آسان سی تعریف ہے، آسان سا معنی ہے جس چیز کی جو جگہ ہو اس کو اسی جگہ پر رکھنا حکمت ہے، اور اس جگہ سے ہٹا کر کسی اور جگہ رکھنا یہ ظلم ہے. جیسے عبادت جو ہے، عبادت کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہے. اگر عبادت کو ہم اللہ تعالیٰ سے ہٹا کر، اللہ تعالیٰ کی چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کو شروع کر دیں تو یہ ظلم ہے. تو ظلم کی تعریف یہ ہے کہ کسی چیز کو اس کی غلط جگہ پر رکھ دینا یہ ظلم ہے، اور کسی چیز کو اس کی صحیح جگہ پر رکھنا یہ حکمت ہے، یہ عدل ہے. تو اللہ تعالیٰ صفت حکمت جو ہے اللہ تعالیٰ اس سے متصف ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس صفت کو بہت پسند بھی کیا. اللہ تعالیٰ نے اس صفت کو بہت پسند کیا ہے مخلوق کے اندر بھی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یؤتی الحکمت من یشاء. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے. ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. اور جس کو اللہ تعالیٰ حکمت عطا کر دے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو خیر کثیر عطا کر دی. حکمت کو اللہ تعالیٰ نے خیر کثیر سے تعبیر کیا، بہت زیادہ خیر. یعنی جس کو اللہ تعالیٰ حکمت عطا کر دے تو اس کو ساری بھلائیاں عطا ہو گئیں. اور حکمت کا حکم بھی دیا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ تم لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دو حکمت کے ساتھ. حکمت کو اپنا کر اللہ کے دین کی طرف بلاؤ. اور اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلانے میں حکمت یہ ہے کہ انسان ہر شخص کو اس کو مناسب طریقے سے دعوت دے. جو شخص جس طرح دعوت کا مستحق ہے، کوئی شخص نرمی سے بات کو سمجھتا ہے، کوئی شخص تھوڑی سی ڈانٹ کے ساتھ بات سمجھتا ہے. تو یہ مختلف طریقے انسان ہر جگہ جو جس جگہ مناسب طریقہ ہو اس طریقے کو اپنا کر لوگوں کو دعوت دے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت سخت مزاج ہوتے ہیں، ان کو دعوت دینے کا طریقہ الگ ہوتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بہت جلد مان جاتے ہیں بات کو، اگر فوراً بتائی جائے تو فوراً قبول کر لیتے ہیں. تو ان کے لیے ڈانٹ کا طریقہ نہیں اپنانا چاہیے، ان کو نرمی کے ساتھ ایک دفعہ بات سمجھا دی جائے. تو اس طرح مختلف لوگوں کے مزاج ہیں مختلف، تو اس طرح دعوت کے طریقے بھی مختلف ہوتے ہیں. ہر شخص کو اس کے مناسب طریقے سے دعوت دی جاتی ہے. تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ صفت حکمت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت پسند کیا، اور اللہ تعالیٰ ہی حکمت عطا کرنے والا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ حکمت عطا کر دے اس کو خیر کثیر عطا ہوئی. اللہ تعالیٰ کی جو صفت حکمت ہے اس کے دو تعلق ہیں. اللہ تعالیٰ کی حکمت
اس کی مخلوق کے ساتھ بھی ہے اور اس کے امر کے اندر بھی ہے. اللہ تعالیٰ صفت حکمت سے متصف ہے خلق کے اندر بھی، اپنی مخلوق کے اندر بھی اللہ تعالیٰ حکیم ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیے ہیں، احکامات دیے ہیں، ان میں بھی اللہ تعالیٰ حکیم ہے. مخلوق جو ہے، اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ہیں اللہ تعالیٰ اس میں حکیم ہے. ان کو پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. کوئی ایسی مخلوق اللہ کی نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بے مقصد پیدا کیا ہو، بیکار اور عبث پیدا کیا ہو. تو اللہ تعالیٰ اپنی خلق کے اندر بھی، اپنے پیدا کرنے میں بھی حکیم ہے اور اپنے حکم دینے میں بھی حکیم ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، بلکہ اس سے پہلے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا، کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو بیکار پیدا نہیں کیا. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ تو ان لوگوں کا گمان ہے جو کفر کرتے ہیں. جو لوگ کافر ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی بیکار پوری کائنات پیدا کر دی، اتنی بڑی کائنات زمین اور آسمان میں. اب انسان کی تخلیق کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بے مقصد نہیں بنائی، بیکار نہیں بنائی. اور یہ پوری کائنات کا نظام اور جس قدر انسان غور کرے اس قدر انسان پر اللہ تعالیٰ کی حکمتیں آشکار ہوتی ہیں. انسان کو اللہ تعالیٰ کی حکمت نظر آتی ہے ہر چیز میں. یہ سورج کا آنا، یہ چاند کا آنا، دن اور رات، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اور اس میں انسان کے بہت سارے فوائد ہیں اور دیگر مخلوقات کی بقا کے بہت سے فوائد ہیں. تو ہر مخلوق میں، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہے. اللہ تعالیٰ اگر کسی پر رحم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ جانتا ہے کہ یہ رحمت کا مستحق ہے، تبھی اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرتا ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ یہ رحمت کا مستحق نہیں ہے، یہ عذاب کا مستحق ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دیتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. اگر یعنی ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جن پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ، اگر ہم ان پر اپنی رحمت کر دیتے ہیں، وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ، اور ان پر جو آفت آئی ہوئی ہے اس کو ہٹا دیتے، لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، تو یہ لوگ سرکشی میں مزید بڑھ جاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کس پر رحم کرنا ہے اور کس پر رحم نہیں کرنا، کس کو عذاب دینا ہے اور کس کو نعمت دینی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت ہی خوبصورت نظام ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار حکمتیں ہیں. اور کئی حکمتیں ایسی ہیں جو انسان پر پوشیدہ ہیں، انسان نہیں جانتا کہ اس چیز میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے. لیکن انسان کا اس بات پر ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر کام میں، ہر مخلوق میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، چاہے اس کی حکمت کا علم ہو یا نہ ہو. کیونکہ انسان کا علم جو ہے وہ ناقص ہے، انسان کی عقل جو ہے وہ محدود ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بہت ساری حکمتوں کا ادراک انسان نہیں کر پاتا. لیکن اس بات پر ایمان ہے انسان کا، مسلمان کا، کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی لازمی صفت ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کوئی چیز پیدا کرے یا کوئی کام کرے اور اللہ تعالیٰ کا وہ کام حکمت سے خالی ہو، بیکار ہو، بے مقصد ہو. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. جس طرح اللہ تعالیٰ علیم ہے، العلیم ہے، اسی طرح الحکیم ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے کہ ایسی کوئی چیز اس کائنات میں ہو ہی نہیں سکتی جس کو اللہ نہ جانتا ہو، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی کسی مخلوق کو پیدا کرنے میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت نہ ہو، یا اللہ تعالیٰ کے کسی کام میں، کسی فعل میں اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت نہ ہو. یہ تو تھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے اندر حکمت. اور دوسری ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اندر حکمت. اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی احکامات انسان کو دیے کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ واجب ہے، یہ حرام ہے، یہ جتنے بھی احکامات اور شریعت انسان کو دی ہے، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی بے شمار حکمتیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں خیر ہی خیر اور بھلائی ہی بھلائی ہے انسان کی. ایسا کوئی حکم اللہ تعالیٰ نے انسان کو نہیں دیا جس میں انسان کا نقصان ہو، جس میں انسان تباہی کی طرف چلا جائے. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے
کہ انسان کے حق میں کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الا یعلم من خلق، کہ جس نے پیدا کیا اس کو نہیں معلوم کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے، کس چیز کا حکم دینا ہے کس چیز سے منع کرنا ہے، اللہ کو تو معلوم ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اندر حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس جس چیز کا حکم دیا، ہمارا ایمان ہے کہ اس چیز کے اندر بھلائی ہی بھلائی ہے، اس کے اندر خیر ہی خیر ہے، اور جس چیز سے منع کیا اس کے اندر شر ہے، اس کے اندر خیر نہیں ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ الحکیم ہے. اب اس صفت کا، یہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت حکمت ہے، اس کا ہم سے کیا تقاضا ہے اور اس کا ہمارے ایمان پر کیا اثر ہے، وہ یہ سب سے پہلے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ من و عن تسلیم کر لے، کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی حکم دیا، کسی کام کے کرنے کا حکم دیا اس کو فوراً بجا لے، جس کام سے رکنے کا حکم دیا اس سے رک جائے، بغیر یہ پوچھے، بغیر یہ جانے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت کیا ہے. کیونکہ انسان کا اس بات پر مجمل ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں حکمت ہے. تو انسان کا، ایک بندے کا کی بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے آقا کی بات کو تسلیم کر لے، اس کو مان لے، اس پر عمل پیرا ہو جائے، اس پر اعتراض نہ کرے. اعتراض انسان کس پر کرتا ہے؟ اعتراض انسان اسی پر کرتا ہے جس کے بارے میں یہ انسان کو گمان ہو کہ یہ بندہ غلطی کر سکتا ہے، تبھی اعتراض کرتا ہے. جس کے بارے میں، جس ہستی کے بارے میں یہ ایمان ہو کہ اس سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی، یہ کسی غلط کام کا حکم دے ہی نہیں سکتا، تو اس پر اعتراض کس بات کا؟ جب آپ کا ایمان ہے کہ یہ ہستی یہ بالکل سارے صحیح کام کا حکم دیتی ہے، کوئی کسی غلط کام کا حکم نہیں دیتی، اس کے ہر کام میں حکمت ہے، تو پھر اعتراض کرنے کا کیا مقصد ہے؟ اعتراض کرنا حماقت ہے، بے وقوفی ہے، کیونکہ آپ کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ الحکیم ہے. تو انسان اللہ تعالیٰ کے کسی حکم پر، اللہ کے رسول کے کسی حکم پر اعتراض نہ کرے، کیونکہ یہ الحکیم کی طرف سے آیا ہے. یہ جتنے بھی احکامات ہیں الحکیم کی طرف سے، تو اس میں اعتراض کی گنجائش ہی ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے اس سے نہیں پوچھا جاتا. اللہ تعالیٰ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ اللہ نے یہ کیوں کیا. وہم یسألون، لوگوں سے، بندوں سے پوچھا جائے گا، بندوں سے پوچھا جائے گا کہ یہ کام تم نے کیوں کیا. اللہ تعالیٰ سے نہیں پوچھا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ الحکیم ہے، اس کے ہر کام میں حکمت ہے، یہ ایمان ہے. تو اب اس سے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے کہ یہ کام کیوں کیا، یہ کام کیوں نہیں دیا. انسان دنیا کے اندر بھی، دنیا کے اندر انسان کی عقل جو ہے یہ مختلف ہے. اب ایک انسان اپنے بچے کو، اپنے چھوٹے کو کسی کام کا حکم دیتا ہے کہ یہ کام کرو، یا انسان اپنے بچے کو دیکھتا ہے کہ وہ غلط لوگوں میں اٹھ بیٹھ رہا ہے، اس سے منع کرتا ہے کہ بھائی ان لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا نہیں کرو، ان لوگوں کو چھوڑ دو. اب وہ سامنے سے جو بچہ ہے جس کے پاس کم عقل ہے وہ اعتراض کرے، کیوں میں کیوں نہ بیٹھوں، کیوں نہ جاؤں. یہ جو اعتراض ہے، تو اس کے ماں باپ، اس کے بڑے یہ کہتے ہیں کہ بھائی جب تم بڑے ہو جاؤ گے تو سمجھ میں آ جائے گا تمہیں، ابھی میری بات مان لو، بس ابھی میری بات مان لو، ابھی جب عقل تمہاری بڑی ہوگی تو سمجھ میں آ جائے گی. یہ انسان کی عقل ہے. حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ اس کے ماں باپ بھی کامل عقل والے نہیں ہیں، ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. تو جب وہ والدین یہ چاہتے ہیں، یا کوئی آقا ہے وہ اپنے غلام سے حکم دیتا ہے کہ یہ کام کرو، مجھے پانی پلاؤ، یا فلاں جگہ جاؤ، فلاں کام کرو، تو اگر غلام آگے سے یہ اعتراض شروع کرتے ہیں تو یہ کام کیوں کروں، یہ کام کیوں نہ کروں، تو مالک جو ہے اس سے راضی نہیں ہوتا. مالک صرف اسی غلام سے راضی ہوتا ہے جو اس کی بات مانے بغیر چون چرا کے. تو اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات ہیں، اس کی ایک اور مثال یہ بھی دی جا سکتی ہے. مثال کے طور پہ آپ کے گھر میں الیکٹرک کا کوئی کام ہو رہا ہے، گھر کے کمرے کے اندر تار بکھرے ہوئے ہیں اور کرنٹ وغیرہ کا سارا سلسلہ. اب ایک کمرے میں یہ کام ہو رہا ہے، آپ نے اپنے بچے کو یہ حکم دیا کہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ فلاں تار نہیں چھونا، یہ اس تار میں کرنٹ ہے. آپ نے اپنے بچے کو کیا کہتے ہیں؟ آپ یہ کہتے ہیں اس کمرے میں جانا ہی نہیں، آپ اس کمرے میں نہیں جائیں گے،
یہ نہیں بتاتے، تفاصیل نہیں بتاتے کہ فلاں تار میں کرنٹ ہے، فلاں تار میں کرنٹ نہیں ہے، اس کو نہیں چھونا، اس کو پکڑ سکتے ہو، یہ نہیں بتاتے. آپ مطلق حکم دیتے ہیں کہ یہ کام آپ کو اس کمرے میں ہی نہیں جانا. تو اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات ہیں تفاصیل کا علم انسان کو نہیں ہوتا، لیکن اللہ انسان کا اس بات پر ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کام سے روکا ہے تو اس میں حکمت ہے اللہ کی، ہمیں رک جانا چاہیے. اور دوسرا اثر وہ یہ کہہ سکتے ہیں، اس سے پچھلی بات سے ہی جڑا ہوا ہے، وہ یہ کہ بعض لوگ کو یہ ایک عادت ہوتی ہے اعتراض کی کہ بھائی اگر ان کو یہ بتایا جائے یا کسی کام کا شریعت کا کسی حکم بتایا جائے کہ یہ کام کرو یا یہ کام نہ کرو، داڑھی رکھو یا پائنچے اوپر رکھو، تو اعتراض، فوراً سے اعتراض کہ یہ کیوں کریں. یہ جو اعتراض والا کیوں ہے یہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول کے احکامات میں اعتراض کی گنجائش نہیں ہے. انسان کا یہ شیوا، مومن کا یہ شیوا ہونا چاہیے کہ وہ جیسے ہی سمعنا و اطعنا، یہ مومن کا شیوا، سنا اور اطاعت کی، سنا پھر تحقیق کی پھر پوچھا کیوں، یہ نہیں، سنا اطاعت کی، یہ سمعنا و اطعنا. تو یہ ایک مومن کا شیوا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ذکر کیا کہ مومن کا یہ شیوا ہے کہ وہ ان الجھنوں میں نہیں پڑتا، ان جھنجھٹوں میں نہیں پڑتا کہ یہ کیوں حکم دیا، یہ کیوں حکم نہیں دیا، بلکہ وہ فوراً اس کا شیوا یہ کہ اطاعت ہے. اس کو پتہ ہے کہ اللہ کے ہر کام میں، ہر حکم میں حکمت ہے، بس یہ ایمان کافی ہے اس کے لیے. اس کی تفاصیل کا، فلاں کام میں کیا حکمت ہے، فلاں کام میں کیا حکمت نہیں ہے، فلاں کام میں کیا حکمت ہے، اس تفاصیل کے جاننے کا وہ مکلف نہیں ہے. تو اس لیے اس تکلف میں انسان کو جانا بھی نہیں چاہیے کہ ہر کام کی حکمت ہے وہ تلاش کرتا رہے کہ ہر کام میں کیا حکمت ہے. اگر حکمت شریعت میں ذکر ہو یا آسانی سے معلوم ہو جائے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ہر چیز کی، ہر حکم کے اندر کھوج لگانا کہ اس کے اندر کیا حکمت ہے، اور پھر اپنی مرضی سے تکلف کر کے اس کی حکمتیں نکالنا کہ بھئی مغرب کی 3 رکعتیں کیوں ہیں اور فجر کی 2 رکعتیں کیوں ہیں اور یہ وجہ ہو سکتی ہے اور یہ وجہ ہو سکتی ہے، یہ تکلفات ہے. انسان جو ہے نا، سب سے بڑی حکمت، یہ بہت اہم نقطہ ہے، سب سے بڑی حکمت جو ہے نا کسی بھی حکم کا، وہ ہے اللہ تعالیٰ یہ جاننا چاہتا ہے کہ کون اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرتا ہے اور کون نہیں کرتا. اس کی ایک مثال آپ لیں. اللہ تعالیٰ نے قبلہ چینج کیا مسلمانوں کا. پہلے قبلہ تھا بیت المقدس اور بعد میں چینج کر کے کعبہ کر دیا. یہ ایک بہت بڑا حکم ہے، کوئی چھوٹا سا حکم نہیں، ایک بہت بڑا معاملہ تھا. اس کی کیا حکمت اللہ تعالیٰ نے ذکر کی؟ اللہ تعالیٰ نے وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس قبلے کو جو بدلا ہے، اور یہ قبلہ جو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ جان لے کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے جو بھی حکم ہے، کوئی حکمت نہ سمجھ میں آئے آپ کو تو یہ حکمت کافی ہے اس حکم کے لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ جاننا چاہتا ہے کہ کون پیروی کرتا ہے، کون بات مانتا ہے، کون نہیں مانتا. بھائی اللہ تعالیٰ یہی دیکھنا چاہتا ہے آپ سے. اللہ تعالیٰ نے داڑھی رکھنے کا حکم دیا تو اللہ تعالیٰ یہ جاننا چاہتا ہے کہ کون داڑھی رکھتا ہے، کون نہیں رکھتا. یا کسی کام سے منع کیا تو اللہ تعالیٰ یہ جاننا چاہتا ہے کہ کون رکتا ہے اور کون نہیں رکتا. تو یہ حکمت تمام احکامات کی ہے. تو یہ ایک بڑی عظیم حکمت ہے کہ انسان کو اگر کسی کام میں یا کسی حکم میں کوئی حکمت نہ بھی سمجھ میں آئے تو یہ حکمت انسان کے جاننے کے لیے کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری آزمائش چاہتا ہے، ہمارا ایک امتحان ہے اس میں کہ کون مانتا ہے اور کون نہیں مانتا. اور آخری چیز یہ کہ انسان اللہ تعالیٰ سے اس حکیم، یعنی الحکیم کا جو تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے حکمت کو طلب کرے کہ اللہ تعالیٰ اے حکیم مجھے حکمت عطا کر دے تاکہ مجھے خیر عطا ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ کا جو الحکیم نام ہے یہ بہت ہی عظیم نام ہے. اس کے اندر اتنی زیادہ اتنی تفاصیل ہیں ہر چیز کے اندر. انسان تک، انسان کی تخلیق کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی اتنی حکمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 2 ہاتھ بنائے، 2 کان بنائے، اس کے اندر حکمت ہے. 2 آنکھیں بنائی، اس کی الگ حکمت. تو کہنے کا مقصد جیسے جیسے انسان غور کرتا جائے تو اللہ تعالیٰ کی حکمتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ اس کو آشکار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ناموں کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنے کی اور ان ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.